پوری دنیا میں مسلمان ایسے ہیں، کوئی وقت دنیا میں اور ان فضاؤں میں خالی نہیں جاتا کہ جنگلوں سے، صحراؤں سے اور پہاڑوں سے اور آبادیوں سے اور السلام میدانوں سے علیکم اور محلوں سے ورحمۃ اللہ مسجدوں سے وبرکاتہ۔ اذان مولانا ہو گئی۔ عبید اللہ خورشید صاحب کا تمہیں بیان ایسا ہوگا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ماشاء اللہ۔ یہ دین کی محنت اور اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ 5 دفعہ بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اذان مؤذن جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اللہ انسانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ نماز ہو، جس طرح یقین بنانا ہے اس طرح نمازوں کو بنانے کی محنت بھی کرنی ہے۔ تو مؤذنین جو اذان دیتے تھے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی اور یہ ان کی کی علامت ہوگی، اور ان سب کے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کے لیے براق سواری لائی جائے گی اور اس پر سوار ہو کر میدان محشر میں وہ جہاں پیش ہوں گے۔ اللہ نے ایمان کے بعد نماز جیسی عبادت عطا فرمائی۔ ایمان تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت کا نور ہے، اور اس کی جگہ دل ہے۔ جیسے انسان جی ابھی لائیو چل رہا ہے، لائیو۔ انمول ہیرے کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹتا ہے، سونے کی ڈبیا میں بند کرتا ہے، اور سونے کی ڈبیا کو ایک جو ہے لوہے کی جو ہے اس میں الماری میں بند کرتا ہے، اور وہ الماری گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان جو سب سے بہت قیمتی چیز ہے، اس کی جگہ انسان کا جسم پر اوپر کھال کے اندر پٹھے، اور پٹھوں کے اندر جو ہے ہڈیاں، پسلیاں، اور پسلیوں پہ گوشت چڑھا ہوا، اور اس کے اندر یہ محفوظ دل 32 کہ 30 پسلیوں سے اللہ نے انسان کے دل کو محفوظ کیا، اور دل کی گہرائی میں لا الہ الا اللہ ایمان کا نور ہوتا ہے۔ اس نور سے انسان اللہ کے احکام پر آتا ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز کا ملا، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ 5 دفعہ اپنے گھر بلوا کر اس انسان کے روے کو خواہشات، اغراض اور گناہوں کی نحوستوں سے دھوتے ہیں۔ جیسے عرض کیا گیا، پانی جتنا صاف ہوگا میل کچیل اتنا دور ہوگا، صابن جتنی اچھی ہوگی میل کچیل اتنا جو ہے دور ہوگا، نماز جتنی اچھی ہوگی انسان کا رواں اتنا ہی پاکیزہ ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا اعلان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نماز تمہیں بے حیائی والے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، اور نماز سے تمہارے گناہ چلتے ہیں، اور پھر نماز سے تمہارا پورا جسم نورانی بن کر اللہ کے احکام کے ماننے والا بنتا ہے۔ کہ جی اس چیز پر آنے کے لیے کس علم، کس تجربے اور کس عمر کی ضرورت ہے، کیسا لباس ضروری ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ ٹیچر سے نکلا اور سیٹ پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے یہ 5 وقت کی نمازیں کہ اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اور اعزاز کب سے شروع ہوتا ہے کہ بھئی بہت اچھے کپڑے ہوں تو سارے اچھے کپڑے کہاں سے پہنیں، بہت اچھے چمکیلے ہوں تو سارے چمکیلے کہاں سے کریں، اور بہت قیمتی ہوں تو سارے کہاں سے لائیں۔ تو کیا ہے، اللہ کے احسانات عمومی ہیں، اللہ کی نوازشیں ہر ایک کے لیے۔ سورج کی روشنی سے فقیر سے لے کر بادشاہ تک فائدہ اٹھاتا ہے، ہواؤں کی ٹھنڈک سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، دن رات اور موسموں کے بدلنے سے ساری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے، پانی سے ساری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے احکام سب کے لیے، سب بادشاہ نہیں بن سکتے، اور بادشاہت میں کامیابی نہیں، سارے دنیا تاجر بن جائیں، سارے دنیا کے انسان تاجر نہیں بن سکتے، تو ذمہ دارہ کون کرے گا؟ سب ذمہ دارہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام تقسیم ہے، لیکن تقوی کا اعلیٰ درجہ ہر مسلمان اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ایمان کا کلمہ سب کے لیے، اور دل میں نور لانے کی محنت سب کے لیے۔ اب نماز کے لیے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو مؤذنین کی یہ دعا، اللہ کی بڑائی والے کلمات
اور دعوت کا خلاصہ فضاؤں میں یہ تیرتی ہے، اور ان فضاؤں میں ایسا نور آتا ہے کہ شیطان جو بدبودار اور شیطان جو گمراہ اور گمراہیوں کا مرکز، اذان کے الفاظ کی گونج میں وہ ٹھہر نہیں سکتا کہ جو ہی اذان شروع ہوئی شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھہرانے کا زور لگاتا ہے، لیکن اس دعوت کے کلمات کے طاقت جو ہے اس کو دھکا دیتی ہے، اس کی ریح خارج ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو فضاؤں کو صاف کیا جاتا ہے، اور مسلمان اذان سے پہلے یا اذان کے بعد جب وضو کرنا شروع کرتا ہے تو وضو سے گناہوں کی نحوستیں، اس سے پاک سیاہییں اس سے صاف ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر منہ دھویا ہے، منہ کا جو پانی کا آخری قطرہ گرا وہ آنکھوں، ناک اور زبان کے آخری گناہ کو لے کر گرا، یہ منہ اب سیاہیوں سے پاک ہو گیا، بدبوؤں سے پاک ہو۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں جانا ہے۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دھونے میں جو آخری قطرہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کے آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے۔ پاؤں دھوئے تو پاؤں کے پانی سے آخری قطرہ اس کے گناہوں کو لے کر گرتا ہے، اور صرف گناہوں کو لے کر نہیں گرتا بلکہ اس کے لیے نور کا انتظام کیا جاتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور آخرت میں یہ نور انسان کے پورے جسم سے چمکے گا۔ نور ہوں گے صحابہ ایدیہم و بایمانہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا، جی بھائی خدمت یا میں ہوں۔ رسول اللہ، انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، ایمان والے اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور جس درجے کا نبی ہے اس قدر ان کو فخر ہوگا۔ کوئی کہے گا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، کسی کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوگی، کسی کی نسبت حضرت ہود علیہ السلام کی طرف، اور کسی کی نسبت حضرت صالح علیہ السلام کی طرف، کسی کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف، کسی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف۔ اے اللہ کے رسول، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری نسبت سید الانبیاء، سید القونین، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ میدان محشر میں تو سارے انسان ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی اتنی بڑی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول کی مثالیں ایسی سادہ، ایسی روشن کہ ہر ایک سمجھ جائے، ہر ایک سمجھ جائے، غبی سے غبی بھی سمجھ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، ایک بہت بڑا میدان مشکی رنگ کے اور کالے رنگ کے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور کچھ اس میں گھوڑے پنکلیان کہتے ہیں کہ جس کا پورا چہرہ اور چاروں ٹانگیں گھٹنے تک سفید ہوں، تو یہ کیا اپنے گھوڑے کو پہچاننے کے لیے نشانی کافی نہیں؟ اے اللہ کے رسول، واہ کیا مثال دی آپ نے! کون ہے جو کہے کہ میں اس مثال کو نہیں سمجھ سکا؟ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی اور کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے سورج کی طرح، اس چمک سے میں تمہیں پہچانوں گا۔ اے اللہ کتنے قریب ہیں آپ! نیتیں ہماری بگڑی ہوئی، جذبات ہمارے دنیا والے، بول ہم نے دنیا والے بولے، اور ایمان کی برکت سے آپ نے وہ اعزاز دیا کہ جب مسجدوں سے تیرے منادیوں نے آواز دی، فضاؤں میں یہ آواز گونگی، فضاؤں سے شیطان کو دور کیا کہ مسلمان نماز کی طرف آئیں، اور ہم وضو کر کے تیرے گھر کی طرف چلے، آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اعضاء کو چمکا دیا۔ فرمایا اے میرے بندو، ابھی تو میری رحمتیں اور ہیں، تم مسجد کی طرف جاؤ گے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا، اور ہر قدم پر جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا۔ تو بھائیو، یہ جسم اور اس کی یہ صلاحیت اور طاقت اور یہ دل کے جذبات سب اللہ کے لیے قربان کرنے کے واسطے ہیں۔ دنیا والے بیچارے جن کے دل میں ایمان نہیں، دنیا کو نصب العین بنایا، اپنی زندگی کے لمحات اور جسمانی طاقت اور ساری صلاحیتوں کو اس حقیر دنیا کے لیے خرچ کر لیں، اس لیے اللہ کا ان پر غصہ ہے
کہ پیدا تو میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا اور یہ میری دی ہوئی صلاحیت کو دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، اور جس دنیا کے لیے لگا رہے ہیں وہ ان کے لیے پہلے سے لکھی جا چکی ہے، وہ ان کو مل کر رہے گی، اس لیے یہ دھوکے میں ہے، اس لیے دھوکے میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ ہر انسان کو خطاب ہے قرآن پاک میں، اللہ کہہ رہے ہیں اے انسان تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کہاں چلا جا رہا ہے؟ بتاؤ تمہارا یہ وجود کتنا قیمتی ہے، کائنات مل کے تمہارے وجود کو بنا سکتی تھی، سر کا ایک بال تمہارے سر میں لگا سکتی تھی، تمہاری یہ آنکھوں میں روشنی دے سکتی تھی، یہ آنکھ ہے، اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، اس آنکھ سے شکل کو الگ الگ پہچانا جاتا ہے، رنگوں کو الگ الگ پہچانا جاتا ہے، فاصلوں کو الگ الگ پہچانا جاتا ہے، ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں اللہ کی طرف سے چھپی ہوئی ہیں، اس زبان میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ مؤذن کی اذان اور نماز کی طرف جاتا ہے۔ یہ اذان کیسے ملی کہ نماز تو کہتے ہیں شروع میں جب وحی آئی اور ایمان کی دعوت آئی تو سب سے پہلے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا یہ فرض کیا گیا۔ قم اللیل ساری رات کھڑے رہیے، الا قلیلا تھوڑا سا حصہ آرام کر لیجیے۔ تو حضور بھی ساری رات کھڑے رہتے اور جو صحابہ تھے وہ بھی ساری رات کھڑے رہتے، پاؤں پہ ورم آتا، بعض تو سب سوتے ہی نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رات کا زیادہ حصہ باقی ہو اور ہم سو جائیں تو زیادہ حصہ سونے میں گزر جائے، اور اللہ فرما رہے ہیں زیادہ جاگنے میں تھوڑا سا سونے میں۔ تہجد کی نماز فرض تھی کہ لیلۃ المعراج میں اللہ نے یہ 5 نمازیں دی۔ یہ انسان تو یہ امت تو اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے تو نمازیں 50 دی تھی کہ میں نے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا اپنے رزق کی فکر نہ کرنا، یہ ماں باپ کی طرح نہیں بیٹا اب تو تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اب خود کماؤ، ہمارا درد سر نہ بنو، بلکہ ہمیں بھی دو، ہم بوڑھے ہو گئے۔ تو اللہ ایسے نہیں ہے، ما ارید منہم من رزق، اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم رزق کو خود کماؤ یا اللہ کو بھی کچھ دے دو، نہیں، بلکہ ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اس فیصلے کو پورے صاف کر دیا اللہ نے، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کس اعزاز کے ساتھ یہ 5 نمازیں دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے اٹھایا گیا، بیت اللہ میں لایا گیا، جبرائیل اور میکائیل 2 فرشتے اور براق سواری لے کر آئے، آپ کو نکال کر سینے کو چاک کیا گیا اور اس سے دل نکالا گیا اور کیا کشت میں اس کو دھویا، آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر دل لگا دیا گیا اور پھر سینے کو جوڑ دیا گیا۔ غالب انس یا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سینے پر کٹنے کے اور جڑنے کے نشانات صاف نظر آتے تھے۔ 3 دفعہ شق صدر ہوا، پھر آپ کو براق پر سوار کیا گیا، بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور بیت المقدس سے 7 آسمان، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور اللہ نے اس امت کے لیے کہ یہ امت تو بہترین امت ہے، پسندیدہ امت ہے، 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، 50 نمازوں میں لگے رہے۔ سورج کون نکالے گا ان کے لیے؟ یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ سورج اللہ ہی نکالے گا، اور دن رات کا نظام کون لائے گا؟ اللہ لائے گا۔ ہوا کون چلائے گا؟ زمینوں سے غلے کون اگائیں گے؟ آسمانوں سے پانی کون برسائے گا؟ اس سب کا یقین ہے، سب مانتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر آن ہر گھڑی کامیابی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، 50 نماز اللہ نے وعدہ کیا عبادت کے لیے، اور عبادت میں سب سے اہم نماز ہے کہ روزی میں دوں گا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آزمایا ہے انسانوں کو، بنی اسرائیل جیسی اکڑ قوم کو میں نے آزمایا ہے کہ کہاں ابھی بحر قلزم سے وہ گزرے، 12 راستے بنے اور 12 راستے بن کر فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا۔ کتنے سالوں سے وہ عذاب کی چکی میں ان کو پیس رہا تھا اور ان کو اینٹ رہا تھا، اور تھوڑی دور جا کر کہنے لگے، ایک قوم تھی جو اپنے بت کو بھول گئی تھی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دے، ہم بھی اس کو الہ بنا لیں ایسے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا جاؤ اس قوم سے لڑو، اللہ کی مدد تم نے دیکھ لی۔ کہا اے موسیٰ یہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو نہیں ان سے لڑ سکتے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اللہ کے رسول اور کلیم ہو اور تمہارا رب لڑنے کے لیے حکم دے رہا ہے، آپ جانے آپ کا رب، آپ ان سے جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ ایسی قوم، اللہ اکبر۔ لیکن یہ امت کیسی ہے؟ آپ کی 23 سالہ محنت سے اللہ نے صحابہ کا ایمان کیسا بنایا کہ ابو سفیان کا لشکر مکے والوں کا سامان پیسے لے کر ہتھیار اور باقی ضروریات زندگی کے لیے شام گیا، اور یہ مکے والے کون تھے؟ جنہوں نے 13 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے زندگی دوبھر کر دی تھی۔ کوڑے برسائے جاتے، آگ پر ڈالا جاتا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، اور یعنی تکلیفوں کا بازار گرم ہے، چیخ و پکار، اور مسلمانوں کو صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور یہ بتوں کی بے وقوفی والی عبادت سے نکالتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ کیسے ہمدرد، کیسے خیر خواہ، اپنے اوپر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے انہی کے فائدے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور قوم کیسی ہے کہ وہ ان کو تکلیفیں پہنچا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے اس دعوت میں لگے ہوئے۔ تو بہرحال یہ مکہ مکرمہ، اور پھر 13 سال بعد اللہ کا حکم آیا، مسلمان اپنے گھر چھوڑ کر نکلے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر نکلے، اپنے مال چھوڑ کر نکلے۔ ابھی ابو سفیان جا رہے ہیں اور مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، اور اس میں ہتھیار ہیں۔ اللہ کے رسول کا حق تھا کہ ان کو روکا جائے اور ان سے یہ سامان لیا جائے کہ کتنی ان کی زیادتی ہے، اور اب بھی سامان حرب، آلات حرب لے کر دوبارہ ان کو بے چین کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کے رسول تو پوری انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت اور سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی اور جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ حق تھا مسلمانوں کا کہ یہ یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ تو 313 صحابہ تھے، آپ نے کہا چلو بھائی ابو سفیان کے لشکر کو روک لیں اور ان سے یہ ساز و سامان لے لیں، یہ ہمارا ایک فطری اور ایک انسانی تقاضا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تیار ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے، بس اتنی سی اجازت دیجیے کہ ہم دوڑ کر گھروں سے اپنے ہتھیار لے آئیں، کیونکہ عرب وہ تو ہتھیار ان کا ایک جو ہے جزو جان تھا، گھروں میں تلواریں تھیں۔ اللہ کے رسول کا نہیں، نماز کے لیے آئے ہو، جس کے پاس تلوار ہے وہی، جس کے پاس تیر کمان ہے وہ، جس کے پاس دینا ہے۔ کہتے ہیں 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اور کوئی ہتھیار 10 سے زیادہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ میرے امر کی بنیاد پر جو قدم اٹھے گا میری قدرت اس کے ساتھ ہوگی اور میں اپنی قدرت سے کام کر کے دکھلاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی جسے موسیٰ علیہ السلام فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چپکے چپکے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ رات کا اندھیرا ہو جائے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تمہیں لے کر نکلوں۔
کے فرعون، اس کی فوج اور ایسا جو ہے ان کو پھنسا ہوا نظام میں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے. کہ اللہ فرما رہے میرے حکم سے رات کے اندھیرے میں نکلو، سب نکلو. بس کس بنا پر کہ یہ نکلنا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا. رات کو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور ایک راستے پر پڑ گئے. اگر موسیٰ علیہ السلام کسی دور جا کر چلے جاتے اور فرعون ان کو نہ پہنچ سکتا تو عقل والوں نے یہی کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رفتار نے ان کو بچایا. اللہ کا نام بھی کوئی نہ لیتا. ایسے دوڑے، ایسے سفر دوڑایا کہ نشانات کے وہ فرعون تھک کر ہار کر واپس آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی دوڑ نے ان کو بچایا. لیکن نہیں، اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا پر پہنچا، دریائے نیل یا بحر بحر پہنچایا اور پہنچا کر وہاں روک دیا. آگے جہاں دریا ہے اب وہاں رک گئے موسیٰ علیہ السلام. اب یہ فرعون اور اس کے جو گھر بادشاہ لوگ تھے، سرداری دی ہوئی تھی بنی اسرائیل کی بدعمالی کی وجہ سے، تو صبح اٹھے بچوں کو اٹھانا، نہلانا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، کوڑا کٹی دور کرنا، بازاروں میں جانا. وہ غلام اور یہاں باندھی ہیں ہی نہیں، سارے کے سارے فرعون کے پاس جمع ہو گئے. اور کہا فرعون یہ کیا ہوا؟ کہا اچھا وہ سارے نکل گئے، چلو وہ تو ہمارے غلام تھے اور غلام تو اللہ نے بنایا تھا نافرمانی کی وجہ سے، حالانکہ یہ تو نبیوں کی اولاد تھے. اور مصر کی بادشاہت اللہ نے کس طریقے پر دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کنعان اور شام سے غلام کی صورت میں بازار میں بکے، عزیز مصر کے گھر میں خادم بن کر رہے. وہاں تہمت لگی جھوٹی اور جیل میں پہنچ گئے اور جیل سے اللہ نے مصر کی بادشاہت دی. ایسی بادشاہت کی جس کی نظیر نہیں ملتی. یہ اللہ اپنے قدرت دکھلاتے رہتے ہیں. انتخابات اور ووٹوں کی وجہ سے بھی جو بادشاہ بنتے ہیں اس کو بادشاہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. یہ تو ظاہری کی سبب ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. چھوٹی بادشاہت بڑی بادشاہت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اور وہ ہمارے اعمال کے مطابق فرما رہے تم نیک لوگ ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ تو ان بادشاہوں کو تمہاری خدمت کے لیے متعین کروں گا اور ان کے دلوں میں اور ان کے بشروں میں وہ باتیں ڈالوں گا جو تمہاری فائدے والی ہوں. اور اگر تم نافرمان ہو تو ان کے ذریعے سے میں تمہیں سزا دوں گا. اگر ان کی طرف سے سزائیں ملے تو ان کو گالی گلوچ مت کرنا، اپنے نفس کی طرف رجوع کرنا، اپنے ایمان اور اعمال کو ٹھیک کرنا. اللہ تمہارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. فرمایا تم بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ. اللہ ایسے کام بنائیں گے کہ تم راتوں کو گہری نیند میں سوئے ہوئے ہو گے. تمہیں نہیں فکر کہ جی پانی کی باری کب لگے گی، ٹیوب ویل کب چلے گا، بجلی کب آئے گی. ان چیزوں کی فکر کی ضرورت نہیں. تم نے تو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کیا اور تم نیند میں ہو. اللہ فرماتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے، اس طاعت کی وجہ سے بادلوں کو میں لاؤں گا اور تمہارے کھیتوں کو سیراب میں کروں گا، تمہاری زمین کو پانی میں دوں گا. اور صبح اٹھو گے تو ہوائیں چل رہی ہوں گی، راستے خشک ہو چکے ہوں گے اور کھیت سیراب ہو چکے ہوں گے. اور کس لیے کہ جو بجلی کی چمک اور گرج سے دل دہلتا ہے وہ بھی میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. پہلی قوموں میں ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا. بادل آیا، بادل سے گڑگڑاہٹ اور ایک آواز، اور بادل فلاں نامی شخص کے باغ کو تم پانی پلاؤ. یہ بادل اور بادل ایک سمت چل پڑا. اب یہ بھی ایمان والا تھا، اس نے یہ آواز سنی کہ بھائی وہ شخص کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے کھیت کو پانی پلانے کے لیے آسمانوں سے نظام چل رہا ہے. اور وہ جس طرح بادل جا رہا تھا چل پڑا. تو وہ زمین تو کوئی ایسے کارآمد نہیں تھی. وہ بادل ایسی جگہ برسا جہاں پتھروں سے ایک تالاب سا جس میں پانی جمع ہو اور پھر ایک نالے سے پانی آگے جائے، وہاں بادل برسا اور پانی چل پڑا. آگے دیکھا تو ایک شخص
جب نالی میں پانی آیا بیل جیسے کھیت میں پانی ڈال رہا ہے، اس نے کہا او یہ ہے اللہ کا ولی، اور یہ ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے بادل کو حکم دیا گیا، یہ انتظار کرتا رہا۔ تو کچھ دیر بعد بھائی تمہارا نام کیا؟ کہ میرا نام یہ ہے۔ تو نام تو وہی تھا جو بات اسے سنا تھا۔ اور کچھ دیر بعد بھائی تم اپنے باغ میں کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ منظر؟ تھوڑی منت سمجھ تو دیکھ رہے میں کیا عمل کرتا ہوں، ایمان والا ہوں، کھیتی کرتا ہوں۔ کھیتی جب مجھے حاصل ہوتی ہے تو 3 حصے اس کے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ ایک حصہ اللہ کے نام پر فقراء کو، کہ جن کے پاس کھیتی نہیں، جن کے پاس تجارت نہیں، یہ نظام اللہ کا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ مالداروں کو جو مال دیا، عہدے والوں کو جو عہدے دیے، طاقت والوں کو جو طاقت دی، یہ امتحان ہے۔ اور ان کے امتحان کے لیے بعضوں کو اللہ نے کمزور بنایا، کسی کو یتیم کیا، کسی کو فقیر کیا، اور احکام دیے کہ ان پر خرچ کرو، یہ ہے امتحان۔ سب برابر ہوں یہ کوئی نظام نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ سب برابر ہوں تو اپنے جسم سے شروع کرو۔ تم بڑے رہتے تم جہاں عدل اور سب برابری چاہتے ہو تو کب سے پاؤں پر چل رہے ہو؟ سر سے چل کر دکھاؤ۔ کتنا پاؤں کو تھکا رہے ہو؟ سر سے چل کر دکھاؤ۔ کتنا منہ سے کھا رہے ہو؟ کوئی راستہ بدل دو۔ یہ تو ایک غیر فطری کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہ جو آزمائش کے لیے ایسا کیا ہو، تو اس کا 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ فقراء، مساکین، یتیم، محتاجوں کو دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ 33% سے بھی کچھ پوائنٹ زیادہ وہ میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ذات، اپنے بیوی بچے، ماں باپ، ان کو بھی کھلایا جائے۔ حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو یہ بھی صدقہ ثواب شمار ہوتا ہے۔ یہ ان کو دیتا ہوں، اور 1/3 حصہ واپس کر گیا یہ زمین میں ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ عمل ہے جس میں اللہ نے یہ نظام چلایا، اللہ نے یہ نظام چلایا۔ ہمارے اوپر تو اللہ نے 40واں حصہ زکوٰۃ کا فرض دیا۔ کتنا حصہ؟ کہ یہ ایسا نظام ہے کہ جتنے مالدار علماء سے پوچھیں کہ کتنی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں تو یہ کائنات اللہ کی ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ انسانوں پر حالات ان کے امتحان کے لیے ہیں، ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ایمان والے مالدار زکوٰۃ دیں تو روئے زمین پر کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، کوئی بچہ یتیم بچہ، یتیم بچی، کوئی بیوہ گرمی سردی کے کپڑوں سے خالی نہ ہو۔ سارے دنیا کا نظام بھی اللہ ٹھیک کر دے، اور آخرت کا یہ لوگ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اپنے زکاتوں کو روکتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیتے، کبھی غریب آتا ہے تو ماتھے پہ تیور آ جاتے ہیں، کبھی فقیر آنے لگتا ہے تو دائیں طرف مڑ جاتے ہیں، کبھی فقیر آنے لگتا ہے تو بائیں طرف مڑ جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر دیتے ہیں کہ قیامت میں ان کے سونے اور چاندی اور مالوں کو تختی بنایا جائے گا، اور جہنم میں ان کو گرم کر کے ان کے پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کے سامنے اور پیٹھ پیچھے یا اس پر داغا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اللہ کا حکم آیا، بلکہ جب رک گئے فرعون اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا، نشانات قدم پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں کو دیکھا اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دیکھا۔ اب بنی اسرائیل تو بیچارے ڈر گئے، اور فرعونیوں نے نعرے لگانے شروع کیے کہ دیکھ لیا، پکڑ لیا، اور ہم ان کو قید کریں گے۔ قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ امت تھے اور یقین کمزور، جب ایک دوسرے کو دیکھا تو چیخ پڑے اے موسیٰ ہمیں اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، یعنی بچنے کی کوئی صورت نہیں۔
اب حالت تو ایسے بن گئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اللہ کی ذات پر یقین، کلمے کی طرف بلانے والے، ان حالات سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے۔ قال کلا، بڑے اطمینان سے قوم کو کہا کیا کہہ رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں کہ میرا قدم اٹھانا اور تم کو لے کر اس جگہ پر پہنچنا یہ کس کے امر سے ہے؟ اللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اس سے 100 سے 150 ملیں گے، لاکھ سے 1.5 لاکھ ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو یمحق اللہ مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور اللہ بچائے کہ سودی کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، ان کی زندگیاں تنگ ہوتی ہیں، اور اللہ بچائے موت بھی بہت بری آتی ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ خاتون میں یہ ارب پتی ہوں گے لیکن زندگی ان کی تنگ ہو، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، حالانکہ صدقات میں خیرات کرنا ہے، فرمایا صدقات کرنے سے بڑی بڑی بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہوتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے۔ قال کلا ان معی ربی، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں یہاں لانا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، یہ بہت بڑا سہارا۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کی ذات پر یقین، اور یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس دعوت کے ذریعے اگر یقین کو بنا لیا گیا، اور ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ملی، ہر نبی کی دعوت صرف اپنی قوم کو اور اپنے علاقے کو اور ایک زمانے کے لوگوں کو، دوسرے علاقے کے لیے دوسرا نبی، بعد والے زمانے کے لیے اور دوسرا نبی، ان سے پہلے دوسرا نبی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ملی ہے دعوت، یا ایھا الناس، ساری انسانیت جو مسلمان حضور کا امتی جس زمانے میں ہے، اس زمانے کی پوری امت مسلمہ اور اس زمانے کے غیر مسلم ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والے نسلیں، یہ ان کی دعوت کا نشانہ اور میدان اور ہدف ہے کہ وہ کتنا بڑا میدان دیا گیا۔ اگر تمہاری دعوت پر فضائیں بدلیں گی، تمہاری دعوت پر دلوں کا رخ بدلے گا، تمہاری دعوت پر یقین بدلے گا، اور اللہ کی رحمت اپنی ذات سے لے کر ساری انسانیت تک، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسان، ہماری دعوت سارے انسانوں کو ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح و کامیابی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس میں آ گئی۔ ایسی چیزیں جو ہمارے وہم و گمان پہ نہیں، اللہ وہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ہرگز نہیں، میرا یہ نکلنا اللہ کے امر کی بنیاد پر، سیہدین، اللہ مجھے راستہ جہاں نکال کر دکھائیں گے۔ فرمایا اس امت کو جو دعوت ملی، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہونے کو اتنا بیان کریں کہ دنیا والوں کے ہتھیار اور ان کے بمبار جہاز اور ان کے بم اور ٹینک اور توپیں ایسے محسوس ہوں جسے بچوں کے لیے کھلونا، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور ان سے وہ نہیں ہوگا کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ چاہیں گے، ان سے وہ نہیں ہوگا۔ تو یقین کا یہ درجہ اتنا بڑا سرمایہ ہے انسان کے پاس، کسی حال میں، کسی مقام پر بھی اور کسی کے سامنے بھی مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور میرا یقین کس پر ہے۔ اس درجے تک یقین بنانا، یہ یقین حاصل ہو گیا تو بس پھر کام بن گیا۔ حضرت علی الحضرمی اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں، بحرین کا سمندر پار کر کے بحرین تک جانا ہے۔ تو صحابہ کرام جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو پیسوں درہم دینار کا تو ذکر نہیں آتا کہ ان کے گھروں میں ہو، اور لمبا سفر ہے اس کے لیے توشہ پورا ہو یہ بھی نہیں ہے۔ کچھ کھجوریں مل گئی، کسی نے گٹھلیاں لے لی، کسی نے پنیر کے ٹکڑے لے لیے، کسی نے روٹی کے ٹکڑے موجود ہیں وہ لے لیے، یا گوشت یا سوکھا لے لیا۔ یہ چند دنوں کام آئے گا، اور باقی یہ اللہ نے، یہ بھی رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اگر یہ ختم ہو گیا تو آگے کے لیے کون دے گا؟ اللہ۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں زمیندارے سے غلہ ملے گا، تو زمیندار
زمینداری سے غلہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ افرأیتم ما تحرثون، دیکھو تو صحیح، تم جو بیج ڈال رہے ہو کیا تمہاری طاقت ہے کہ ایک بیج سے بھی تم اس کو پھاڑ کر جڑ کو زمین کے اندر داخل کرو اور اس کی کونپل کو اوپر لے آؤ؟ تمہارے بس کی بات ہے؟ اور اس ایک خشک بیج سے سبز اور سفید رنگ کی جڑ اور کونپل نکالنا تمہارے بس کی بات ہے؟ اور اس کونپل کو اوپر کی طرف بڑھا کر تنا اور پودا بنانا تمہارے بس کی بات ہے؟ ان پودوں سے شاخیں اور پتے نکالنا کر سکتے ہو؟ سب مل کے بیٹھ جاؤ۔ تو رزق دینے والی ذات کون سی؟ افرأیتم ما تحرثون۔ تو جیسے مسلمان کا یقین کہ غلے بھی اللہ دے رہے ہیں اور غلوں سے کون پال رہا ہے؟ اللہ۔ تاجر جو تجارت کرتا ہے، زمین کس کی ہے؟ دن کو روشنی کون کرتا ہے اور ہوائیں کون چلاتا ہے؟ دن کے نظام کون چلاتا ہے؟ عقل کو سالم کس نے رکھا ہوا ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت، اے انسان کس دھوکے میں پڑ گئے تم؟ کیسے تم جلدی سے دھوکے میں آ جاتے ہو؟ اور مسلمان کو کتنی بڑی حقیقت کا ادراک ہے، لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی ہے، تنہا ہے۔ جو کچھ آج تک ہوا اللہ کے امر سے، اور اب بھی جہاں کہیں بھی عرش سے لے کر تحت ثری تک جو ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اور قیامت اور ہمیشہ ہمیشہ تک جو ہوگا کس کے امر سے ہوگا؟ اس لیے سب سے بڑا سرمایہ یہ انسان کا دل کا یقین ہے، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس سرمایہ کو لیے پھرتا ہے، اور اسی پر اللہ کام بناتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرے بندے مجھ پر یقین پیدا کر کے دل میں میرا یقین رکھ کر فضاؤں میں ہو، جنگلوں میں درندوں کے بیچ میں ہو، سمندروں میں موجوں کے تھپیڑوں کے اندر ہو، صحراؤں میں گم ہو چکے ہو، دشمن نے گھیرا ہوا ہے، گھبرانا نہیں، کیونکہ میں تمہارے یقین کے مطابق تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے یقین بنانا سب سے پہلے ضرورت۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے یقین ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راہ دکھلائے گا۔ کیسے؟ یہ عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آ جائیں سارے انجینئر، آ جائیں سارے فلسفی، آ جائیں سارے بادشاہ اور وزراء، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے میں سے ایک کام چل رہا ہے، دھوکے میں ہے، حالانکہ چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ بتاؤ بھائی، سمندر ہے یا دریا ہے، کون نکالے؟ اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین، تو ایک دم اللہ کا حکم آیا، اضرب بعصاک البحر، اپنے اس عصا کو ماریے سمندر پر، اپنے عصا کو ماریے، عصا مارنا سمندر پر۔ اب اس سے کیا بنے گا؟ کیا فوجیں نکل آئیں گی، فرشتے اتر جائیں گے، یا پل بن جائیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ آپ اللہ کے امر کو پورا کیجئے اور پھر دیکھیے اللہ اپنی قدرت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ عصا کو مارتے ہی سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے بنے، اور راستے ایسے کہ پانی چٹانوں کی طرح سخت ہو گیا، اور نیچے جو کیچڑ تھی جس نے سورج کی کرن نہیں دیکھی تھی وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، اور اس کنارے سے لے کر اگلے کنارے تک راستہ بن گیا۔ اور 12 قبیلے تھے، ان میں تفریق تھی، ہر قبیلے کا کام الگ الگ، ہر ایک قبیلے کا الگ سردار کا، ہر سردار اپنے قبیلے کو لے کر 12 قبیلے 12 راستوں میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر پار ہو گئے۔ اب فرعون بھی نعرے لگاتا ہوا، انہیں دیکھا وہ تو کہاں چلے گئے، اور جب پہنچا تو دیکھا 12 راستے بنے ہوئے۔ شروع ہی سے اس کا دل کہتا تھا کہ تم جھوٹے اور باطل ہو، اور یہاں بھی وہ کھٹک گیا۔ لیکن جن کو دھوکہ دیتا رہا، یہ لوگ جن کو دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم الى دار البوار، دیکھا نہیں مکے کے ان سرداروں کو کتنا بڑا ہم نے انعام دیا، انہی کا ایک ہستی محمد ہمارے پیغام ان کے پاس لے کر آیا، انہوں نے بھی اس پیغام کی ناشکری، حضور کا ان میں ہونا کتنا بڑا احسان، پھر اللہ کے دین کی دعوت لے کر آنا کتنا بڑا احسان، انہوں نے اللہ کے اس احسان کا بدلہ ناشکری سے دیا، خود بھی تباہ اور جہنم میں پہنچے، اور اپنے متبعین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب اب فرعون نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا، ٹھٹک گیا، لیکن اب اس قوم کے ساتھ کہ میری عزت جائے گی، عزت کیا دی؟
اس کے لیے تو ذلت، جب اللہ کی ذات کا ایمان نہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا نہیں، اللہ کے دین کا انکار ہے، تو یہ ذلت ہی ذلت ہے۔ جب وہ پہنچا تو اب قوم کو کیا کہتا ہے؟ یہ راستے تو میرے لیے بنائیں گے، تمہارے لیے بنائیں گے۔ دیکھا کہ یہ میرا ملک ہے، میرا پانی ہے، راستے تمہارے لیے بنائے گئے، یہ تو ہمارے غلام تھے۔ سچ ہے یہ راستے ایمان والوں کی نجات کے لیے اور کفر اور جو ہے بدماشی والوں کی ہلاکت کے لیے۔ کہتے ہیں جب فرعون نے ارادہ کیا کہ سمندر میں داخل ہو، اور داخل کرنا تھا، اور سب نے، کوئی ایک بھی نہیں بچ، کسی ایک نے بھی بچنا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے حکم دیا، عصا مارا اور 12 راستے بنے، اب میں دوبارہ عصا ماروں۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں، وہاں تک اتنی پیاس ساکل بار اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم سے مارا، 12 راستے بنے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ارادے سے عصا مارنا چاہا کہ میں اپنے ارادے سے عصا ماروں گا، یہ پانی پھر مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو راستوں والا رہنے دیں، سمندر کو راستے والا رہنے دیں، ان کو آنے دیں اور آگے بڑھنے دیں، اور پھر میری قدرت کا نظارہ کریں۔ جب آخری آدمی بھی آیا، اللہ نے بغیر عصا کے مروائے پانی کو پھر ملایا اور چند ساعتوں میں پوری قوم کا صفایا کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سارے ہلاک ہو گئے۔ کم ترکم جنات وعیون، سارے مصر کے سرسبز کھیت اور باغات اور اس میں نہریں اور اس کے چشمے، وزروع ومقام کریم، اور بالا خانے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، ان کے ریشمی جوڑے اور ان کے سونے چاندی کے کنگن اور ہتھیار، وہ زیورات اور ان کا اسلحہ، کانوا فیہا فاکہین، ہم نے اس قوم کو ختم کر کے انہی کمزور لوگوں کو سب کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ہے کہ زمین کا وارث کس کو بنائیں گے، لیکن کب؟ جب حق وجود میں آ جائے، اور حق وجود میں آتا ہے دعوت سے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ایک انسان کو ہدایت دیں یا 7 ارب انسانوں کو ہدایت دے دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری محنت سے بھی ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن ہمارا زبان کے دعوت والے بول اور اپنے جان اور مال کو لے کر نکلنا، قدموں کو آگے بڑھانا، سفر کی مشقتوں کو جھیلنا، گرمی سردی برداشت کرنا، پسینے کا بہنا، بھوک اور پیاس کی لہروں کو برداشت کرنا، لوگوں کے تانے کو سہنا، یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ فرماتے ہدایت تو میں نے دی، لیکن اے بندے ذریعہ تو بنا، اے علی دین، آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے۔ ایک روایت کے مطابق جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے تمہارے حصے میں ایک آدمی کی ہدایت۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انسان تو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی کان ہے، الناس معادن، یہ انسان اپنی ذات اور اللہ کی صلاحیتوں اور نعمتوں کے اعتبار سے کتنا قیمتی ہے۔ یہ اس کے سر کے بال، بالوں کی سیاہی، یہ اس کی خوبصورت کھال، یہ دماغ کی کھوپڑی، دماغ کا اندر دماغ اور اس کے اندر رگیں، اور یہ خوبصورت اس کا چہرہ، اور یہ سراہی جیسے گردن، اور پھر یہ اس کا کھڑا ہوا جہاں یہ خوبصورت جسم اور اس کے اعضاء، کتنا قیمتی سرمایہ اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے ایمان اور اعمال دی۔ تو بہرحال اللہ نے اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا، ساعتوں میں مقصد ختم، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قوم کو آزمایا ہے، آپ اپنے رب سے نمازوں کو کم کروائیں۔ ایک دفعہ حاضری ہوئی، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر دوبارہ کہا 9 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری، 45 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی فرمایا کہ اور کم کروا لو کہ امت تمہاری ادا نہیں کرے گی۔ فرمایا اب تو شرم آتی ہے اس رب سے، کیا میری امت ایسی نالائق کہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی؟ 5 نماز لے کر چلے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے نبی
آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی اور میں ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اسی طرح بھائی دل کا یقین یہ سب سے بڑا سرمایہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اور ہتھیار بھی، تلواریں بھی 10 سے کم، نیزے بھی 10 سے کم، تیر کمان بھی بعض صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے چند اونٹ تھے، لے کر چلے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا ظاہر کرنے لگا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں بھی نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہلے مدینے سے نکل کر مکے کے راستے پر پڑ گیا، اور ابو سفیان جس کے لشکر کو پکڑنا تھا وہ پیچھے تھا۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، رات کو اونٹوں کو بٹھایا، صحابہ نے آرام کیا اور کچھ اپنی ضروریات پوری کی اور چل پڑے۔ اب اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور کا لشکر آگے، ابو سفیان کا پیچھے، یہ سب نظام کس کا چلا؟ اللہ۔ ابو سفیان ان کو خطرہ تو تھا اور وہ سنتے چلے جا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات تو نہیں کہ یہ لشکر گیا ہے شام اور مدینے والے اس سے غافل ہیں، اور ان کو اپنے ظلم یاد تھے کہ مدینے والوں پر ہم نے کتنا ظلم کیا، جو مسلمان تھے مکہ میں، اللہ کے رسول کتنی ان کی گستاخی کی اور کتنا ان کو ستایا گیا۔ تو اس کو احساس تھا اور وہ کچھ سنتا ہوا جا رہا تھا۔ اب سامنے کیا ہے کہ لشکر رات کو ٹھہرا ہے، فوراً چوکنا ہو گئی، اور کتنا ہوشیار کہ وہاں اونٹ کی مہنگنیاں بھی تھی، اور اونٹوں کو اس زمانے میں گھاس تو سڑتا تو بہت کم ہوتا تھا، کھجوریں اور کھجوروں کی گٹھلیاں بھی کھلاتے تھے۔ اونٹنیاں کھجور کی گٹھلی کھا لیتے، تو لید میں اس نے لید کو لیا اور اس کو توڑا، اس کے اندر کھجور کی گٹھلی سے پہچانا کہ یہ مدینے کے باغات کی گٹھلی ہے، اتنا ہوشیار تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کھجور کی سینکڑوں قسمیں ہیں اور ہر قسم کا ذائقہ اور شکل اور گٹھلی الگ ہے، مدینے کی کھجوریں الگ ہیں۔ تو پہچان گیا اور اس کو خطرے کا احساس ہو گیا کہ ہماری تلاش میں نکل رہے ہیں، اور اس کو یقین تھا کہ ہم 40 ہمارے پاس تو یہ سارا اونٹ اور گھوڑے اور جو ہے سامان ہماری تجارت کا سامان ہے۔ اس نے ایک تو یہ کیا، فوراً ایک آدمی کو پیسے دے کر تیز رفتار گھوڑے پر کا سیدھے راستے میں جاؤ مکے میں، اور وہاں دھم مچا دو، شور مچا دو کہ تمہارا لشکر لوٹ لیا گیا، بچاؤ، تاکہ وہ آ جائے اور خود، اور یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا ہے، اور سمندر کے کنارے ہوا اور یہ محفوظ ہو گیا اور مدینے کی طرف چل، مکے کی طرف چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر پہنچے، وہاں ایک کنواں تھا اور اس کا نام بدر تھا، یا ایک سردار تھا اس کا نام بدر تھا، آس پاس آبادی تھی، اس بستی کو بدر کہا جاتا تھا۔ وہاں جو پہنچے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ ابو سفیان کا لشکر تو وہ بچ کے چلا گیا، اور مکے سے 1000 نوجوان اسلحہ سے لیس اور پوری جنگ کی تیاری، اور ان کو اپنی فتح کا یقین اتنا کہ شرابوں کے مٹکے لے کر آئے، بس آج فیصلہ ہوگا، آخری جنگ ہوگی، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور شرابیں پئیں گے۔ کافر کے لیے ہے ہی کہ خوشی میں شرابیں پی کر اپنے آپ کو مست کر لو، اور گانا گانے والی عورتیں اور دف اور ڈھول کی خوشی منائیں گی۔ ایک ان کی تدبیر تھی، ایک اللہ کی طرف سے تدبیر چل رہی تھی، ایک ان کا عمل تھا، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اب مدینے والے جو ساتھ تھے 313، اس میں زیادہ جو ہے مدینہ منورہ تھے، اللہ کے رسول کو کہ مدینے والوں نے تو مجھے یہاں بلایا تھا، یہاں رکھا تھا، مجھ سے عہد یہ کیا تھا کہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارے مال ختم ہو جائیں، ہمارے بچے کٹ جائیں، ہمارے گلے کٹ جائیں، ہم میں سے کوئی نہ رہے تو آپ تک کوئی پہنچ سکتا ہے، ان کا خون کا آخری قطرہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور اللہ کے رسول بھی عہد کا پاس رکھنے والے کہ مدینے والوں سے مدینے میں حفاظت کا وعدہ تھا، اور یہاں تو ان کو باہر نکال کر چلو وہ 40 کا لشکر مل جاتا اور وہ سامان ہم تقسیم کر لیتے، وہ تو ایک خوشی کی بات تھی،
اب تو لڑائی ہے، تلواریں ٹکرائیں گی، گردنیں کٹیں گی، خون بہے گا. تو اللہ کے رسول ان کے حد کا اتنا پاس رکھنے والے کہ بار بار صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے، پوچھ رہے. اس پر ابو بکر جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ جس سے چاہے جوڑ دیں، جس سے چاہے کاٹ دیں، جس سے چاہے صلح کرا دیں، جس سے چاہے آپ جنگ کرا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت. لیکن حضور کچھ نہیں فرما رہے. حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. ایک صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے دل کے جذبات اور نیتوں کو اور ہمارے ساتھ دینے کو نہ پہچان لیں حضور فیصلہ نہیں فرمائیں گے. اور مدینے والوں سے کہا او بھائی یہ اللہ کے رسول ہمیں چاہ رہے ہیں. غالباً المقداد ان کا نام ہے، کھڑے ہوئے اللہ کے رسول ہم مدینے والے آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں جس سے چاہے ملائے، جس سے چاہے لڑائے اور جہاں چاہے لے جائے. ہمارے اونٹ چل چل کر ان کے اوپر ختم ہو جائیں، جسم دبلے ہو کر ہلاک ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں کہ انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ کہاں لے آئے، کس قوم سے ہمیں لڑا رہے ہو کہ وہ اتنے بڑی بڑی طاقت والے. آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ، آپ دونوں جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یا رسول اللہ ہم ایسی امت ہیں کہ ہم کہیں گے آپ بھی ہیں، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہم بھی قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی جانیں دیں گے، اپنی جانیں دیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے یہ سنا تو حضور کے چہرے پر رونق اور خوش ہو گئے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی. وہ سمندر کے کنارے کی طرف سے آ رہے تھے، مدینے والے اس طرف سے جا رہے تھے. ان کے حصے میں جو ہے وہ ریت والا علاقہ آیا، ان کے حصے میں چکنی زمین آئی. سب سے پہلے اللہ نے بارش برسائی، ریت جم گیا اور ان کی طرف جو میدان کی زمین تھی وہ گارا بن کر ان کے لیے مصیبت گئی. اور پھر اللہ نے فرشتوں کو اتارا. کہا 1000 فرشتے تو اب اتارتے ہیں، پھر اور اتریں گے. فرشتے صرف دل کے اطمینان کے لیے اترے، فرشتوں نے جنگ نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں اس حال میں 313 نہتے صحابہ اور 1000 کا سامنے لشکر، ان کے پیچھے ان کے جو ہے عورتیں اور ڈھول ڈھماکے والے اور شور و شرابہ. لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ کا دل مطمئن ہے کیونکہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. تو وہی ایمان والے کے لیے کتنی اطمینان والی بات ہے. یہ بادشاہ پتہ نہیں اپنی جان بچا کر ہمیں نہ مروا دے، یہ دنیا والے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں نہ جھونک دے، اور یہی ہوتا رہتا ہے. لیکن اللہ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، اللہ کی ذات تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی ذات تو بڑے حکمت والی ہے، اس کے امر میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور وہ سمد ذات ہے. یہ اطمینان مسلمانوں کو آگے بڑھاتا ہے اور ہر میدان میں اترنے والا بناتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور ہم کس کے امر سے نکلے ہیں. اور کامیابی اللہ کے، کوئی ناکامی کا دور تک شائبہ بھی نہیں. اس لیے یہ ہے سرمایہ انسان کا اور یہ اعمال انسان کا سرمایہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور نے نماز پڑھنی تھی اور حضور نے اللہ سے مانگنا تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی مسلمان کا عمل ہے. ملا کی دور مسجد تک، ملا سے کیا مراد؟ اللہ والا، مولا والا، جس کا یقین اللہ پر. جب بھی جیسے حالات آ جائیں، ساری دنیا کے لشکر سامنے آ جائیں، ساری دنیا کے ہتھیار آ جائیں، ساری دنیا کے دشمن آ جائیں، درندے اور مخلوقات بھی آ جائیں، وہ تو کس کی طرف رجوع کرے گا؟ اللہ. ایک ظاہر سی بات ہے، چھوٹا بچہ چھوٹا سا جو بھی بولنا شروع ہوا ہے، اس کے سامنے ایس ایچ او آ جائے، انسپکٹر آ جائے، وزیر آ جائے، بادشاہ آ جائے، وہ کہنا خبردار ایسا نہ کرو. میں کس کو بلاؤں گا؟ ماں کو بلاؤں گا. اس کا دل کس کی طرف جاتا ہے؟ ماں. تو مسلمان کا دل اللہ کی دور مسجد تک، مسجد سے مراد مسجد ہے اور مراد نماز. اللہ کے سامنے سر رکھوں گا، اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کروں گا اور اللہ میرے کام کو بنانے والے ہیں. ایمان کی حالت میں، نماز کی حالت میں، اور دعا میں نے کر لی، اب جو کچھ ہو جائے اس میں خیر ہوگی. اب یہ ناکامی نہیں ہے، اب پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر موت بھی اللہ نے لکھی ہے
تو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے امر کو ادا کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی، اب یہ کامیابی ہی کامیابی۔ بادشاہ کا کفر کی حالت میں مرا، بادشاہ کا فوجوں کے بیچ میں مرا اور بے ایمان مرا، تو وہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکش بن کر رہا اور دنیاوی حاجات کو اور دنیاوی تقاضوں کو اس نے ترجیح دی، بس موت بیچ میں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس موت کا فرق ہے۔ اور بہرحال جو اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس موت بیچ میں ہے، آگے جنت۔ تو جس کے لیے آخرت میں جنت ہے تو اس کا پرتو دنیا میں اطمینان، عزت والی زندگی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور کے لیے ایک سایہ دار چھپر سا بنا دیا، جھونپڑی جسے کہتے ہیں، عربی میں اس کو عریش کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول ہیں اور یقین ہے اللہ کی مدد کا، لیکن اللہ ایسی ذات ہے، پھر بھی حضور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہوئی، داڑھی سے آنسو گر کے دامن تر ہوا، دامن سے اتنا گیلا ہوا کہ زمین پر آنسو پڑے اور وہ زمین گیلی ہوئی، اور روتے روتے چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر کو بہت رحم آیا اور پیچھے سے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کی مدد اتر آئی، آپ بس کیجیے۔ اور اللہ کے رسول کی زبان پر کیا ہے؟ اے اللہ، تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میری محنت سے، دعوت والے اس کام سے یہ چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی کہ 1300 کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں کہا کہ بادشاہ زمینوں کو نظاموں کو چلانے والے نہیں رہیں گے، یہ وزراء جو نظاموں کو آگے بڑھانے والے یہ نہیں رہیں گے، یا کوئی تاجر تجارت دنیا میں نہیں رہے گی، یا زمیندار دنیا میں نہیں رہے گا، یا مالک دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تیری عبادت دنیا میں نہیں رہے گی۔ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا وجود جب تک انسانوں میں ہوگا کائنات چلے گی، اور جس دن عبادت کا آخری لفظ اللہ کا نام بھی زبانوں سے چلا جائے گا اور ایک دو اللہ کہنے والے ان کی روح سے نکل گئی، اللہ اسرافیل سے فرما دیں گے سور پھونک دو، اب تحت الثری سے لے کر 7 آسمان اور سارے فرشتے، اب کسی کی ضرورت نہیں، سب کو ختم کر دیا جائے۔ اور بھائی اللہ نے جو یہ ایمان کی دولت دی، اللہ نے اپنے احکام کی دولت دی، کائنات کا نظام اس کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ ہمارا ایمان بتاتا ہے۔ دنیا نے دھوکہ دیا، بادشاہ اپنی بادشاہت میں نظام کے چلانے کو سمجھے، وزراء اپنی وزارت میں سمجھے، تاجر اپنی تجارتوں میں سمجھے، زمیندار اپنے زمیندارے میں سمجھا، دفتر والے اپنے دفتر کے نظام کو چلانے میں سمجھے، سب یہ دھوکہ ہے۔ مسلمان ان شعبوں میں کام کرتا ہے، لیکن یقین کیا ہے؟ چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اور ان شعبوں میں جو اللہ کے احکام ہیں، ان احکام میں کامیابی ہے۔ مال تو قارون کے پاس بھی کتنا تھا کہ اس کے جو اسٹور تھے اور اس پر جو ان کے گیٹ تھے اور بڑے بڑے تالے لگتے تھے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ چابیاں ایک نوجوانوں کی جماعت جو ہے اونٹوں پر لاتے لاتے تھک جاتی تھی، اور پھر ایک دن وہ اپنے سارے اسٹوروں کو کھول کر اپنے یہ کپڑے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور اپنے جو ہے آسائشیں وہ میدان، بڑے میدان میں لگاتا تھا۔ انشاءاللہ عبدالقیوم بھائی انشاءاللہ کہتے ہائے کاش ہمیں بھی اس میں سے کچھ دیا جاتا۔ ایمان والوں نے کہا راز مت ٹپکاؤ، تمہارے لیے جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تو یہ مال قارون کو بچا نہ سکا، خسف بہ وبدارہ الارض، وعلیکم السلام، زمین نے اس کو پکڑا اور زمین میں گردن میں دھستا ہے، دھسنا شروع ہوا۔ اللہ نے کہا جس مال کی وجہ سے یہ اس نے میری نافرمانی کی، کوئی کنکا مت چھوڑو، سارا مال اس کے سر کے اوپر رکھو۔ دھستا چلا گیا، قرآن میں ہے کہ اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے گھر کو ساز و سامان۔
موسیٰ علیہ السلام ایمان والے ہیں، اللہ دعوت دینے والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے بچایا۔ بنی اسرائیل ایمان والے ہیں، بادشاہت نمرود کے پاس ہے، بادشاہت فرعون کے پاس ہے، اور دنیا کی زیب و زینت شداد کے پاس ہے، وزارت حامان کے پاس ہے، لیکن اللہ کے احکام ان میں نہیں۔ اگر ان چیزوں میں اللہ کے احکام ہوتے اور وہ اللہ کے نبیوں کی بات مان لیتے تو اللہ ان کی ان چیزوں میں برکتیں دے دیتے، لیکن وہ دھوکے میں پڑے اور نبیوں کو جھٹلایا، ناکامی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، بادشاہت ان کے پاس ہے، اور کتنے ایمان والے بڑے تاجر ہیں اور کتنے ذمہ داری والے ہیں، لیکن ان کے اندر جو اللہ کے احکام زندہ ہے تو وہ اپنے نسبات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے احکام کی وجہ سے کامیاب۔ تو حضرات انبیاء کرام کی یہی دعوت سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس یقین کی دولت کو حاصل کرنا، اور جب یہ یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو اللہ کے دین پر چلنا آسان، پھر اللہ کا فضل اور انعام کتاب کی صورت میں پورا دستور زندگی اللہ نے عطا فرمایا، اس پر چلنا یہ ہے کامیابی کا راز۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹوں میں گئے، کون بچے؟ جو سب سے پہلے قدم پر اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اور اگلا قدم اللہ کے احکام کو عمل الصالحات اس کو پورا کیا، اور اس سے بھی اگلا قدم صرف خود اپنے چلنے پر اکتفا نہ کیا، وتواصوا بالحق، ہر ایک کو روکتے رہے اور ہر ایک کو حق کی وصیت کرتے رہے، اور اس میں نادان لوگ مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنی دنیا کی نفی دیکھتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ اللہ آزمائیں گے ضرور، دنیا میں یہ نہیں کہ جناب مزے ہی مزے مزے ہی مزے، اللہ آزمائیں گے ضرور۔ قرآن میں قصہ ذکر ہے، اصحاب سبت ان کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے۔ بنی اسرائیل کا ایک گاؤں تھا، سمندر کے کنارے تھا، مچھیرے تھے، مچھلی شکار کر کے بازاروں میں بیچتے تھے، زندگی بڑے آرام سے گزر رہی۔ بھائی آرام تو مسلمان کے لیے آخرت ہے، اللہ کا وعدہ ہم آزمائیں گے، بھوک بھیجیں گے، پیاس بھیجیں گے، حالات بھیجیں گے، بیماریاں بھیجیں گے، مال ضائع ہونا ہوگا، مال کا جانا نظر آئے گا، جانوں کا جانا نظر آئے گا، لیکن سب حال میں ہم نے اپنے ایمان اور اللہ کے احکام کو اس کو دائیں بائیں نہیں ہونے دینا، یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ دین ایمان دلی اطمینان ہوگا، دل کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ دلی اطمینان اور عزت یہ ایمان والوں کے لیے، یہ آزمائش ان کی ترقی کے لیے۔ تو وہ اصحاب سب گاؤں بڑی اچھی زندگی گزر رہے، اللہ نے فرمایا ہم ان کا آزمائیں گے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہمارا دستور ہے، موت اور زندگی پیدا ہی امتحان کے لیے کی، اور امتحان کیا ہے کہ ایمان ہے، اللہ کا دین ہے، حالات کا آنا۔ اب دیکھیں کون کس نے اللہ کے احکام، ایمان کا یقین رکھتے ہوئے کون اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے اور کون حالات سے متاثر ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ ناکامی ہے۔ جی بالکل۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہ ایمان والے ہم سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ مزے ہی مزے ہو جائیں، مزے تو آخرت میں ہیں، نعمتیں تو آخرت میں ہیں، اس کا برتو عزت اور دل کا سکون یہ دنیا میں ہوگا، لیکن مزے ہیں نہیں۔ ہم آزمائیں گے، خوف ہوگا، جیسے آج مہنگائی اور چیزوں کے مہنگا ہو جانے کا خوف، اور بیماریوں اور آفتوں کا خوف بھیجیں گے اللہ، والجوع بھوک بھیجیں گے، اور اللہ مالوں میں کمی آئے گی، مالوں میں کمی آئے گی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اتنا نفع نہیں ہوگا، اور جانے جائیں گی، اور پھلوں اور کھیتیوں میں کمی آئے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا؟ وبشر الصابرین، جو صبر کریں گے ان نعمتوں کے جانے پر اور دین ایمان پر جمے رہیں گے، جب بھی ان کا کوئی تکلیف آئی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس صبر کا بدلہ آخرت میں رہیں گے۔ اللہ نے 3 تمغے ان کو دیے،
کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بالکل نہیں گھبراتے اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے حکم کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیں گے، تکلیف بھی برداشت کریں گے اور اللہ کے حکم پر بھی جمع بھی رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، ان کے لیے رحمتیں اور شاباشیں ہوں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ ہیں صحیح راستے پر۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو وہ اصحاب صفت ہے، بڑا کاروبار چل رہا تھا، بڑے آرام سے مچھلی شکار ہوتے، اللہ نے فرمایا آزمائش کیا بھیجی، انہی کے کاروبار کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن تمہارے عبادت کا دن ہے، اس میں شکار کرنا بند، تم جو ہے مچھلی کا شکار نہیں کرو۔ مچھلیاں بہت زیادہ تھی، 6 دنوں میں شکار کرو، بیچو۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان 6 دنوں میں مچھلیاں اکی دکھی مچھلیاں آتی تھی، وقت زیادہ دینا پڑتا، تھوڑے سے شکار، رزق معاملہ چل رہا تھا، لیکن انسان کو جو ہوس ہے نا کہ زیادہ مال، راتوں رات میں لکھپتی کروڑپتی بن جاؤں، راتوں رات میں تخت پر تک پہنچ جاؤں، تو 6 دنوں میں قابل گزارا، کمی تو آئی۔ اور ہفتے کا دن تو مچھلیاں اتنی زیادہ کہ بچہ بھی پکڑ لے ہاتھ سے۔ ہفتے کے دن اللہ مچھلی کو حکم دیتے اور مچھلیاں اوپر تیر گئی۔ اب ایک پکے ایمان والے تھے، ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، وہ تو پکے رہے۔ اور وہ جو کمزور ایمان والے چلبلے، اب شیطان نے ان کو تدبیر بتلائی اور اللہ کے حکم کو صراحتاً حکم کے معنی تدبیر نکالی۔ بس نے کہا کہ ایسا کرو، نالیے کھودو سمندر سے اور پھر آگے ایک گڑھا بنا لو، نالیے بھی گہرے ہو، آگے گڑھا گہرا، اور تم کھلا چھوڑ دو اور شکار کرتے رہو۔ جو جمعے کا دن ہو، مچھلیاں جو ہے آئیں گی اس گڑھے میں بھی، اور ہفتے کے رات کو ہوگی آنے والی، اگلا ہفتہ تک یہ مچھلیاں واپس چلی جائیں گی۔ تم جمعے کے دن شام کو بھائی جوڑ کے بعد تک ہوں، جوڑ ختم ہوگا تب بھی ادھر ہی ہوں مرکز میں۔ تیر کر تو نہیں، اٹھ کر تو نہیں جائیں گے، یہ مچھلیاں یہی ہوں گی اور تم ہفتے کے دن شکار کرو، کہ ہفتے کے دن شکار میں تم اتوار کے دن شکار کر لو، ایسی کوئی صورت، یعنی اللہ کے سامنے چالاکی۔ تو قوم کے 3 حصے ہو گئے، ایک کہتا تھا ہم اللہ کے حکم میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کریں گے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں، ہم اتوار کے دن شکار کریں۔ کا شکار تو تم نے کر لیا جب تم نے بند باندھ دیا۔ اور تیسرے قوم جو سلح کل والے، چھوڑو میاں کیا ان کو کہتے ہو، انہوں نے کہا نہیں، دینی غیرت ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ان کی ہلاکت ہے، ان کی حفاظت اور ان کی ہمدردی یہ ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ تو بھائیو، گناہوں کے لیے چھوڑ دینا یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ صلح کل اور صلح صفائی نہیں ہے، یہ تباہی سے ان کو روکنے کے لیے روکنا پڑے گا۔ حالانکہ دعوت ان پر فرض نہیں تھی، لیکن دینی غیرت ضروری تھی۔ تو بس 3 فرقے بن گئے، ایک اللہ کے حکم کو ماننے والا، اپنے آپ کو روکنے والا، اور ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی، چالاکی سے یہ نافرمانی کرنے والا، اور ایک نے کہا ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کیوں ان کو کہتے ہو؟ حتیٰ کہ ایمان والوں نے دیکھا ہم روک رہے ہیں اور یہ جو ہے پھر بھی بات نہیں آ رہے، بھائی اللہ کا عذاب آئے گا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی محبت اور ایمانی غیرت میں انہوں نے دیوار بنا دی کہ نہ ہم تمہارے چہروں کو دیں گے اور نہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے احکام کو ٹوٹتے ہوئے دیں گے۔ ایک دن رات کو سوئے تو صبح کو اٹھتے ہی بچوں کا رونا، برتنوں کا کھڑکنا، چہل پہل اور سانسوں کا آنا، یہ زندگی کے آثار ہیں۔ رات کو سکون ہو جاتا ہے، یہی فطرت ہے، اور دن میں پھر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو صبح کو اٹھے تو دیوار سے اس طرف وہ زندگی کی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی بچوں کا رونا نہیں، کوئی برتنوں کا کھڑکنا نہیں، کوئی قدموں کی آہٹ نہیں۔ بڑے حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا، کیا ہوا، کہیں مر تو نہیں گئے؟ اور انہوں نے دیواروں کے اوپر سے جھانکا تو دیکھا سب کو اللہ نے بندر بنا دیا، سب کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ انہوں نے پھر دیواریں کھولی، ان کی طرف گئے اور وہ بندر بنے، اب ان کے پاؤں چاٹ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ فرمائے دینی غیرت والے، ان کو اللہ نے بچایا،
اور نافرمانی کرنے والے ان کے بارے میں صراحت ہے کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیا۔ یوں فرماتے ہیں علماء کرام کہ جب اللہ کے عذاب کے وجہ چہرے مشق ہو جائیں تو 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور جو بیچ کی قوم ہے اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جرم کرنے والے نہیں تھے، بچ وہ بھی گئے ہوں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو بھئی اس طرح اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی اور یقین کی دعوت کو لے کر آئے اور پوری دنیا کی انسانیت، آپ کا خطاب تو قیامت تک آنے والے انسانوں یا ایھا الناس، لیکن آپ کو تو اللہ نے 23 سال بعد بلا لیا۔ اے اللہ، حضور کی یہ آواز اور حضور کا یہ دین جبکہ آپ رسول ہیں ساری انسانیت تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے جواب دیا، اپنے حبیب کو میں نے چند سالوں کے لیے بھیج کر انسانیت اور کائنات پر رحم کیا اور احسان کیا، اپنے حبیب کو میں نے اپنی رحمتوں میں بلوا لیا اور یہ ذمہ داری ان کی امت کو عطا کر دی۔ جس کو عطا کی وہی امت کو، پوری امت، پوری انسانیت کی خیر خواہ، ہمدرد اور غمخوار، اور ایک ایک فرد، مرد اور عورت، وہ پوری انسانیت کا جو ہے امت کا۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھا جائے، دعوت بھی دے رہے ہیں، عبادات میں بھی اعلیٰ ہیں کہ ان کی زندگی نمونہ ہے، اور دعوت کے راستے میں مجاہدے، قربانیاں، فقر و فاقے کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی نکل رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی صحابہ کرام کہ جو کچھ ہے وہ لے لو، بھئی یہ تو راستے میں کافی نہیں، ان کو فکر نہیں ہے، ان کو پریشانی نہیں ہے کہ پیچھے سے جو ہے اس زمانے میں منی آرڈر آئے گا، یہ پیسے پہنچ جائیں گے یا کوئی لے آئے گا، وہ اس طرف نہیں دیکھتے تھے۔ پر اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، جب ہم اللہ کے پیغام کی طرف بلا رہے ہیں، اگر بھوک لگے گی تو رزق کون عطا کرے گا؟ اللہ۔ جو اللہ ساری انسانیت کو اس زمین سے غلے نکال کر رزق دے رہا ہے، وہ اپنی قدرت سے براہ راست ہمیں رزق دے گا۔ اور وہ اللہ تو رزق کے بغیر، رزق دینے کے بعد بھی پیٹ اللہ بھرتا ہے، رزق پیٹ نہیں بھرتا، وہ بغیر رزق کے اللہ پیٹ بھر دے گا اور ہمت اور طاقت دے دے گا اور ہمیں چلائے گا۔ یہ ہے یقین کا کمال۔ اللہ کی قدرت منحصر نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو کچھ ہے اس کو لگانے کے جذبے لے کر چلتے تھے، اور رزق اللہ دے گا۔ اللہ نے مچھلی بھی نکالی، اللہ نے ہم کے لیے رزق میں برکت بھی عطا کی، اور پانی کے لیے تو نمک و ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، ابھی ہاتھ منہ تک نہیں پہنچے کہ بادل آ کر بارش برساتے تھے۔ تو اللہ اسی صورت میں سارے صحابہ کے ایسے ہی قصے بحرین سمندر پر پہنچے، اور سمندر پر پہنچ کر دیکھا سمندر میں کشتی کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ سمندر سے نہیں گھبرائے۔ کا اسلامی تاریخ میں 4 مواقع ایسے ہیں کہ دریا اور سمندر سامنے آئے، صحابہ گھبرائے نہیں، کشتی نہیں بنوائی، تیر کر نہیں نکلے، اپنے سواریوں، گھوڑوں کو اور اپنے خچروں کو اور پیادہ سمندر میں ڈال دیا اور وہ دریاؤں میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر ایسے چلے جیسے ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں چٹان کو پڑ رہی ہوں، اور جب انہوں نے وہ سمندر پار کیا تو ان کے کھروں کے نچلے سطح کو بھی پانی نہیں لگا تھا۔ یہ ہے یقین کی دولت، اور جس یقین کو ہم نے بنانا ہے، اور یہ ہے ہمارا سرمایہ۔ نہ فوجوں اور ہتھیاروں کے بیچ میں مسلمان گھبرائے گا، نہ جنگل کے درندوں کے نرغے میں آ کر گھبرائے گا، نہ صحراؤں میں گم ہو کر نہ گھبرائے گا، اور نہ سمندر کے تھپیڑوں سے گھبرائے گا، اور نہ جہازوں میں ہواؤں کے جھونکوں سے گھبرائے گا، کیونکہ میرا رب کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کا امر پورا کرتے ہوئے اگر جان چلی گئی، کتنے لوگ ہیں کہ ان حادثات میں مرتے ہیں، موت تو آ کر رہے گی لیکن اس کی موت کامیاب ہوگی، یہ اللہ کو دیکھ کر خوش ہوگا اور اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو درجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں آ رہے ہیں، ایک صحابی بھوک سے ان کا برا حال، وہ حضور کے پاس آتے ہیں اور کھانے کا سوال نہیں کرتے، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، بلکہ کچھ مسئلہ درپیش تھا، علم حاصل کر رہے ہیں حضور سے۔
اور حضور کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں تو سنبھل نہ سکے کمزوری کی وجہ سے، گرے اور جان نکل گئی۔ صحابہ کرام دوڑ کر ان کو لٹایا کہ بھئی ان کے یہاں غسل اور کفن کا انتظام کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحابی میرے پاس آیا تھا، علم جہاں سیکھ رہا تھا، گرا ہے، اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو پتہ لگا یہ تو پیٹ خشک ہے، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بھوک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو کیسے پتہ لگا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ روح کے نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ حوریں اس کے لیے تشت اور جنت کے کھانے لائی اور اس کو کھلا رہی ہیں۔ اے میرے بندے، بس یہی تک بھوک کو برداشت کرنا تھا، اب ہمیشہ کے لیے جنت کے کھانے تمہارا مقدر ہے۔ تو مرنے میں بھی نقصان نہیں ہے، زخمی ہونے میں بھی نقصان نہیں ہے، مال کے چلے جانے میں نقصان نہیں ہے، بیماری آ جانے میں نقصان نہیں ہے۔ یہ جمع ہو گیا اللہ کے ہاں، اور تمہاری یہ قربانی کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تمہاری یہ دنیا کی تجارت تو تمہارے مرتے ختم، دوسروں کے حوالے۔ کتنے کارخانے جہاں ختم ہو گئے، کتنی بڑی تجارتیں اولادوں کو ملی تو برباد ہو گئی، کتنے ادارے تباہ ہو گئے، لیکن اللہ کے راستے کی وجہ سے کہ تم نے جو جان دی، اب یہ تجارت قیامت تک کے لیے ہے۔ بھائی مولانا خورشید صاحب ہے ریونڈ مرکز سے۔ صحابی کو کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ کے جماعت کو لے گئے، سردار کا خط بھی موجود تھا۔ حضور نے فرمایا بھی دیکھو میرے صحابہ کو تکلیف نہ دینا، لیکن ایک جگہ میں گئے وہاں کے کافروں نے گھیر لیا اور بدعہدی کی۔ امیر نے کہا دیکھو تمہارے سردار کا خط ہے، اسی لیے تم کچھ نہ کہو، لیکن ایک آدمی سے جلد بازی میں ایک نیزہ ان صحابی کے پیٹھ میں سے جو ہے مارا اور وہ پیٹ کی طرف نکل آیا اور ان کے خون نکلا تو انہوں نے خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور چہرے پر ملا اور دنیا کو بتایا فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ہمیں لاکھوں سالوں کی زندگی مل جائے گی، موت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن کیا سعادت والی موت ہوگی؟ جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے بہت سالوں پہلے ایک کام عرب تھے، اللہ والے تہجد پڑھ رہے، سیدھے میں گئے تو روح نکل گئی۔ ایک ساتھی عمومی گشت میں جماعت تھی، عمومی گشت میں شریک ہوئے، گشت کر کے ان کا بیان، اور وہ بیان کر رہے تھے اور کہتے ایمان کو کہ جو ایمان والا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہی اس کی روح نکل گئی۔ تو یہ تو موت تو آنی ہے، موت تو مسلمان کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب جو نگاہ فستو اور رب کعبہ، اتنے زور سے صاف الفاظ میں جو نیزہ مارنے والا تھا وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے سامنے تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی آزادی اور یہاں کے مزے ہیں، یہاں کی کھیل کود اور کھانا ہے۔ قید ہو جائیں تو قید بھی ان کے لیے بڑی مصیبت ہے، تکلیفیں پہنچیں یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور پھر جان چلی جائے یہ تو اعلیٰ درجے کی ناکامی ہے۔ کہاں ان کا ذہن ناکامی والا اور کہاں ان کی خوشی میں فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جستجو کی کہ یہ کامیابی کیسی ہے، سوالات کیے، انہوں نے کہا یہ ایمان والے ہیں، یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور یہ آخر کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرے، جان مال لگے، صلاحیتیں لگے، اور سب سے قیمتی چیز جان ہے، جان اللہ کے لیے دے دے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس تھوڑے سے بیان سے جس نے ابھی نیزہ مارا تھا، شہید کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ اور یہ ہماری دعوت ہے، یہ انسانیت کو بلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ وظیفہ منتقل ہوا اس امت کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب میں دین کی دعوت لے کر آیا تھا، یہ عقلوں پر چلنے والے اور عقلوں کے پیمانوں کو ناپنے والے، ان کے سامنے صرف دنیا ہے اور دنیا کی خواہشات ان کا نصب العین ہے، اور میں دین لے کر آیا ہوں اس میں اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنا، اللہ کے دین پر چلنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت و دعوت کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا اوپرا تھا کہ لوگ عقلوں اور رسم و رواج پر چلنے کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 13 سال مسلسل قربانی ہے،
اور مدینہ منورہ میں مجموعہ تو بن گیا، اب عالمی جو حالات کا مقابلہ، لیکن صحابہ مطمئن ہیں۔ فرمایا بدأ الدین غریبا، دین شروع ہوا تھا تو بہت اجنبی، انوکھا اور اوپرا تھا، اور پھر ایسا محبوب بن گیا کہ یہ 1.5-2 لاکھ صحابہ سب کی اعلیٰ جو ہے تمنا کہ ہماری جان اللہ کے دین کے لیے کیسے لگ جائے ایسا۔ اور پھر وہ مدینے سے چل کر یہ اسلام اسپین تک پہنچا، اور ترکی سے آگے یونان بلغاریہ کی ریاستوں تک پہنچا، صحابہ وہاں تک گئے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر یونان میں ہے، اور خراسان کی ریاستوں میں صحابہ پہنچے، اور یہ ایشیا کو کراس کرتے ہوئے چین تک صحابہ پہنچے۔ ایک صحابی کی خبر باقاعدہ نام، تو وہاں تک جہاں جہاں صحابہ دعوت کو لے کر گئے اور وہ مسلمان علاقے کہلائے، مسلمان علاقے کے 2/3 دنیا تک اسلام صحابہ کرام نے پہنچایا۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، 3 صدیوں کے بعد جب انتظامات میں مسلمان لگ گئے اور دعوت میں کمی آنا شروع، یعنی کہ ایک دم بھول گئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% مسلمانوں کا جذبہ کہ جو ابھی باقی ہیں ان تک دین پہنچانا، انتظامات کی سے جو کمی آئی، یہ امت مسلمہ کا پہلا زوال تھا۔ اور ہوتے ہوتے 1200-1300 سال کے بعد آج 1400 سال صدیاں گزر گئی ہیں، 15ویں صدی شروع ہے۔ آج ہم دیکھیں تبلیغ کا کام اس کو ایک طرف کرتے ہوئے مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ اللہ نے پھر دوبارہ یہ محنت عطا فرمائی، فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، جیسے اللہ نبیوں کو بھیج کر اپنے دین کو زندہ فرماتے تھے اور حق پھیلتا تھا اور خلافت ایمان والوں کو ملتی تھی اور باطل کے خلاف فیصلہ اترتا تھا، زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا جاتا تھا، اور قیامت تک وعدہ ہے ایمان اعمال والوں کے ساتھ کہ خلافت ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو حضور نے، اللہ نے حضور کی پھر اس محنت کو زندہ کیا۔ محنت عالمی سطح پر، اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنی برادری، اس کے لیے سلسلہ چلتا رہا، لیکن جو دین سے دور جاتے رہے وہ دور سے دور ہوتے گئے، فرائض چھوٹنے لگے، سنتیں مٹنے لگی، مسلمان ایسے نماز جنازہ نہیں آتی، مسلمان ایسے نماز کا پتہ نہیں، مسلمان ایسے کہ کلمہ نہیں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ پھر اس غم اور درد میں پھر اپنے آپ کو پردیسی بنائیں گے، تو اللہ نے اس دعوت کی والی محنت کے ذریعے سے ہمیں یہ غم عطا فرمایا۔ تو کیا خیال ہے، اس غم کو اوڑھنا بچھانا بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، کہ کس قربانی سے حضور اور حضور کے جانثار صحابہ نے اس دین کی محنت کو دنیا میں چمکایا۔ فرمایا کچھ لوگ پھر اٹھیں گے اور وہ اپنے آپ کو پردیسی بنائیں گے، ان کے لیے خوشخبری مبارکبادی۔ کب وہ تو بعد والے، کب طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مجھے جس نے دیکھ لیا، مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے بڑی خوشخبری اور کامیابی اور جو ہے جنت کے درجات ہیں۔ اور 7 دفعہ فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن بھئی اس ایمان میں پختگی، اس ایمان میں اعتماد، وہ ایمان ایسا کہ زندگی کے وجہ سے ہماری تجارتیں پاکیزہ بن جائیں، ہماری زراعتیں پاکیزہ بن جائیں، دفاتر کی ملازمت پاکیزہ بن جائیں، عدالتوں میں اللہ کے احکام زندہ ہوں، ہماری معاشرت سے اللہ کی پہچان ہو۔ تاجر کی تجارت کی باتوں سے پتہ لگتا ہے یہ تاجر ہے، زمیندار کی زمینداری کی باتوں سے پتہ لگتا ہے یہ زمیندار ہے، لیکن آیا مسلمان کی زندگی سے بھی اسلام کا پتہ لگ رہا ہے؟ ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری معاشرت، ہماری خوشی، تو اس حد تک اللہ تعالیٰ اپنے دین اور دین کی محنت کو پہنچا دے۔ فرمایا خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے، فرمایا اس زمانے میں جو لوگ محنت کریں گے اور قربانی کریں گے تو اجر و ثواب اور قربانی، ایک آدمی کا محنت کا اجر و ثواب اور قربانی 50 آدمیوں کی قربانی اور اجر و ثواب کے بقدر ہوگی۔ ان کے زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ایک محنت کا اثر 50 آدمی کی محنت اور قربانی کے بقدر، ایک آدمی کے عمل کا ثواب 50 آدمیوں کے عمل کے برابر۔ تو وعدے کرنے کے لیے پوچھ لیا یا رسول اللہ 50 انہی میں سے ہوں گے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بڑا نفع ہے، یا 50 ہم میں سے؟ اے صحابہ، میرے صحابہ، تم میں سے 50 کی قربانی کا جو نتیجہ وہ ایک آدمی کی قربانی کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔
کتنا اللہ نے آسان کیا۔ او بھائیو، ابھی تو ہم نام لے رہے ہیں، جی چلنا پھرنا، نہ مال کی تقسیم ہے، نہ ووٹوں کو لینا ہے، نہ کوئی رشتے کرنا ہے، صرف یہ دعوت پہنچا دینا، مسجد میں لے آنا، تعلیم پر کھڑا کر دینا، شیروزے کو لیے نکال دینا۔ اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا کہ وہ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ بے شک۔ فرمایا ابھی تو ابتدائی درجے کی باتیں بھی سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ یہ ثمرات مرتب کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ایمان حقیقت کے ساتھ اور آخرت کا استعداد حقیقت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی اور تقوی کا نور حقیقت کے ساتھ، اور دنیا سے بے رغبتی حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگی، پھر قوموں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ہم سب کو بھی یہ لے کر آئے، یہ کون؟ اللہ کی ذات لے کر آئے۔ بھائی پچھلی زندگی کا اگر حساب اللہ کے سامنے ہو کہ تمہیں امت مسلمہ بنایا تھا، نبی کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا تھا، تو بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ تو بھائی جو بازاروں میں، دفتروں میں، اور جو زندگی ہماری کھیتوں میں اور جو گھروں میں دنیا بنانے میں گزری ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھائی پچھلی زندگی تو قابل ہے کہ اس میں ہم نادم ہوں اور توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور امت کے لیے معافی مانگیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امت کا کہ امت اس غفلت والی زندگی سے توبہ کر لے، نافرمانی والی زندگی سے توبہ کر کے آئندہ کی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور دین کی محنت پر آ جائے۔ توبہ کرتے ہی اللہ کی طرف سے دروازے کھلیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ توبہ کر کے جو اللہ کے احکام میں ترقی کریں گے اور جہاں جہاں طرف رکاوٹیں آئیں گی، اللہ اپنی قدرت سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائیں گے۔ حضور کی محنت کرتے ہوئے 13 سال کتنی رکاوٹیں، اور مدینے میں پھر کیسے دین کا کام چلا۔ تو بھئی بقیہ زندگی اس دین کے لیے وقف ہو اور اس کی نیت کریں، تو اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ ہے اپنے نبی کی، یہ ہے ذات سے عشق اور ان کی اس کی محنت سے عظمت، اور یہ ہے انسانیت کی ہمدردی جو نبی کی وراثت میں ہمیں ملی ہے کہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس مجمع میں سے جن کے 4 مہینے نہیں لگے، وہ تو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں، وہ تو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کھڑے ہو کر ماشاءاللہ تھوڑی دیر کھڑے رہیں۔ آپ کا کھڑا ہونا آپ دیشوں کے لیے سبب بنے اپنے آپ کو دینے کا۔ جو پہلے کھڑے ہونے والے ترتیب بعد والوں کا ثواب ان کو ملے گا۔ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہر سال 4 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہر سال 4 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ہر سال 4 ماہ کے لیے پیش کریں۔ اوپر مسجد میں ہیں وہ بھی کھڑے ہوں، نیچے تہ خانے میں ہیں وہ بھی کھڑے ہوں۔ ہم تو صرف چند شکلیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تشریف رکھیں اور میں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانا۔ اے اللہ، کوئی مسلمان ایسا نہ بچے کہ جس کو ہم اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اس محنت پر کھڑا نہ کر دیں۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اس محنت پر ایسے کھڑا فرما کہ جو کفار ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اور ان کو بھی جہنم کے راستے سے بچا کر اللہ تعالی ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ ہم تو ساری انسانیت کے لیے پر رحم کرنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے اور ان کی کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے۔ اے دنیا والوں، جو کچھ تمہارے پاس دنیا، ہم اس کو نہیں چاہتے، نہ ہماری نظر اس طرف ہے۔ اگر ہماری دنیا بھی لینا چاہو تو لے لو، لیکن تمہیں ہدایت مل جائے وہ تو اللہ اپنے خزانوں کے دہانے ہمارے لیے کھول دیں گے، ہمیں وہی کافی۔ تو پوری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اور دوسرے مسلمانوں کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی اپنے گھروں میں عورتیں، ان کا بھی یہ بھی اس محنت کی اتنی ذمہ دار، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بچپن سے ان کی تربیت اس فکر اور اس نہج پر ہو کہ ان کی زندگی پاکیزہ احکام والی ہو، اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانا اس ذمہ داری کا بچوں پر احساس ہو، بچوں کے دل میں۔ اس کے لیے گھر کی مستورات کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، اور ان سے بھی انہی اخلاق کا مظاہرہ کرنا
माशाअल्लाह क्या अखलाक वाला है, कैसे अदब के साथ बोलता है, लोग तारीफें करते हैं। तो इसके सबसे ज्यादा हकदार हमारे घर वाले। तो करेंगे कोशिश